بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اویس ہے. ایک پنچایت میں کوئی بہت گرما گرم بحث چل رہی تھی کسی موضوع پہ، تو اس میں ایک بندہ بہت خاموش بیٹھا ہوا تھا. تو پنچایت والوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو بھی شامل گفتگو کیا جائے. تو ان میں سے ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ میاں صاحب، تھوڑا سا پنجابی میں بتاؤں گا آپ کو تو آپ سمجھ سکیں گے صحیح. میاں صاحب تسی بھی تھوڑا جا حصہ لو نا، تسی کی کہندے ہو اس بارے سے. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہا سی کہ چاہ دے وچ میٹھا زیادہ ہے تو تھوڑی جی جلیبی نہ منگا لئیے. تو یہ جو ہے بات اس لیے کی گئی کہ یہ جو میاں صاحب نے بات کی ہے یہ 13ویں بات ہے. اسے 13ویں بات کہا جاتا ہے عام پنچایت میں. یہ پنجاب کے لوگ اس کو جانتے ہیں سارا. تو اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سال بعد یہ 13ویں بات کوئی نہ کوئی کر دیتی ہے جس سے کوئی نہ کوئی محکمہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیچرز پہ جو ہے وہ ظلم ستم زیادتی تشدد ہو رہا ہے. یہ وہی ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم جج ہیں، ہم پائلٹ ہیں، اور ٹیچروں کا استحصال کیا جا رہا ہے روڈز پہ ڈنڈے مار کے. خداداد پاکستان میں عزت دیکھ رہا ہوں ٹیچروں کی کیا ہو رہی ہے. بہت نہایت افسوس کا مقام ہے کہ جو ٹیبل ٹاک سے مسئلے سالو ہو سکتے ہیں، جو بیٹھ کے جو ہے ارکان جتنے بھی ہیں اس میں سینئر ٹیچرز ہیں یا سینئر حکام کی کوئی بھی نمائندے ہیں، وہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس کر لیتے ہیں. آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ٹیچروں کو کتنے پیار سے رکھا ہوا ہے پاکستان میں. تو میں کچھ اس پہ 2-3 روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ایک تو نہایت مجھے افسوس ہے کہ جو ٹیچروں پہ اساتذہ گراں پہ ہو رہا ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے. گھوسٹ اسکول کالجز بن چکے ہیں، ٹیچر حاضریاں لگا کے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا نام میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، اس کو تجرباتی کو لیبارٹری کا نام دے دیں کہ ہر چیز پہ پہلے ہم تجربہ کرتے ہیں اور 50 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تجربہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. یہ ایسے نہیں چلنا تھا، اس کو دوسرے طریقے سے چلاتے ہیں. پہلے ہم اپنے جو بھی ہم نے کام کیے ہوتے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں، کروڑوں روپے لگا کے بھک منگے ہو گئے، قرضہ لے رہے ہیں مختلف ملکوں سے ہم، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام پلان ٹھیک نہیں تھا. تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پرائیویٹائز کر دیا جائے. تو پرائیویٹائز کر دیا جائے بہت اچھی بات ہے. اگر یہ محکمے اور ٹیچرز اور تعلیم ہماری ٹھیک ہو جائے گی پرائیویٹائز ہونے سے تو بالکل آپ کریں. لیکن مجھے تھوڑے سے فیکٹ فائنڈنگ آپ بتا دیں کہ جو ادارے آپ نے پہلے پرائیویٹائز کیے ہیں وہ کتنی فیصد ٹھیک چل رہے ہیں یہ آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے تو لوکیٹ یہ کرنا چاہیے کہ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ویکنٹ پوزیشنز ہے، رفلی آئیڈیا بتا رہا ہوں، وہ لاکھ سے تجاوز کر گئی. یعنی کہ 5 لاکھ اگر سیٹیں ہیں تو 3-3.5 لاکھ اساتذہ کرام جو کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو لوپ پول ہے، جو نیگلیجنسی وہ یہ ہے کہ بھرتیاں کیوں نہیں ہو رہی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا ہے. چیک اینڈ بیلنس کو برطانیہ کی ٹیم آ کے تو نہیں کرے گی نا. یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، تو یہ کوئی مخلوق جو پرائیویٹائز کرنے کے لیے آپ لگائیں گے اس کو، تو یہ کوئی کسی سیارے سے آئے گی مخلوق اور یہ ایک چھڑی گھمائے گی اور سارے ادارے زبردست ہو جائیں گے. تو اس پر مجھے کوئی خاطر خواہ نتائج پھر نظر نہیں آتے. میں آپ کو 50 سال پہلے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پرائیویٹائز کرنے سے آپ بہت زیادہ نقصان اس طبقے کا کر رہے ہیں جو کہ آج 10 روپے کی پرچی پہ دوائی بھی نہیں لے سکتا، جو کہ 50 روپے اپنی کتابوں پہ خرچ نہیں کر سکتا. آج بھی پاکستان میں وہ غربت ہے، موجود ہے. تو میرا سجیشن یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ میں اس کو یہ اس طرح کہنا چاہوں گا، بجائے اس کے کہ آپ ٹیچروں کو ڈنڈے مارے، تشدد کریں، اندر بند کریں. دیکھیں، ڈنڈے سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ گن پوائنٹ سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. ملکوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ٹیبل ٹاک سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور ٹیبل ٹاکس میں دیانتدار، ایماندار، قابل جو اس محکمے سے مخلص ہو اس کو آپ بٹھائیں، اور حکومت کے جو اپنے تحفظات ہیں جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ ان سے ڈسکس کریں. 1 دن لگے، 2 دن لگے، 10 دن لگے، 15 دن لگے، لیکن کسی نتیجے پہ پہنچ کے پھر جو ہے تمام اساتذہ کرام کو اس میں آپ اعتماد ملے، کانفیڈنس ملے کہ ہم دیکھیں ایسے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوپ ہول سے. اب آپ فیصلے کریں اسلام آباد لاہور میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا جی. اب ڈی جی خان کے باولپور کے، باول نگر کے ٹیچروں کو کیا پتا کہ کیا فیصلے ہوئے اور کیسے کرنا ہے. آپ نے وہاں سے ایک حکم صادر فرما دیا کہ تمام ادارے جو ہے پرائیویٹائز کر دیے جائیں.
اس سے کیا ہوگا؟ پرائیویٹ کا ظاہر بات ہے پرائیویٹائز کریں گے ان سے ان کی تنخواہیں بھی آپ کو پرائیویٹ کے حساب سے دینی پڑے گی. اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر بات ہے کہ جو بچوں کی فیسیں وہ آپ لوگوں نے تو نہیں دینی نا. وہ ظاہر بات ہے بچے فیس بھریں گے تو وہ سارا خرچہ اٹھائیں گے. فیس کون ادا کرے گا؟ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے یہ کالج اسی لیے کھلے کہ ہم سرکاری محکموں پہ توجہ ہی نہیں دے پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی بھی کافی 100 سے زیادہ وجوہات ہیں کہ ہم توجہ دے پا رہے ہیں. اب توجہ کس چیز پہ دینی چاہیے کہ نمبر 1 تو یہ کہ آپ کی مانیٹرنگ بہترین ہو. ٹھیک ہے، آپ بجائے اس کے کہ اپنے ہی کام کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ یہ جو اب 50 سالہ 60 سالہ نظام تھا یہ فسودہ تھا، اب ہم اس کو پرائیویٹائز کر کے چلا کے دیکھتے ہیں. تو یہ تجرباتی کوئی لیبارٹری تو ہے نہیں جو آپ تجربے بار بار کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا بجائے اس کے کہ آپ اسکول کو اور جو تمام ادارے ہیں اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، آپ صرف جو چند جو ارباب اختیار ہیں جیسے سیکٹری ایجوکیشن ہے، سی او ایجوکیشن ہے، ڈی ڈی او ہے، یہ ایجوکیشن کے جو آفیسران ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں. تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس میری آپ سے گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کریں. ایک ٹیچرز کی جو ہے ٹیم جو ہے اس کے ساتھ آپ مذاکرات کریں. ان کے کیا پوائنٹس ہیں، کس بات پہ وہ ہڑتال کر رہے ہیں، اسٹرائک کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ کیا جو ہے وہ بات جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر جس نتیجے پہ پہنچ جائیں تو وہ سب کو بتا دیں اور سب کو قابل، کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. تعلیم کا ایجوکیشن کا بہت بڑا جو ہے رول ہے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو ہمیں ایسے مطلب ہے کہ ان کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح استحصال ان کا نہیں کرنا چاہیے. برطانیہ کی ایک عدالت میں ایک ٹیچر چلا گیا، جب اس نے تعارف کرایا جج کو کہ میں ٹیچر ہوں تو جج کھڑا ہو گیا اور ہم جو ہے ہم ٹیچر اٹھا کے جو ہے وہ جیلوں میں بند کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح تو معاشرہ نہ ترقی کرے گا اور نہ ہم پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اچھے اخلاق والے بچے جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے. تو ارباب اختیار سے میری یہی گزارش ہے کہ اس کو ذرا ریکنسیڈر کریں، دوبارہ سے چیک کریں کہاں پر یہ مسٹیک ہو رہی ہے. اور فوری طور پہ حکم صادر کر دیا کہ یہ پرائیویٹائز کر دیا گیا بغیر جو ہے آپ نے مشاورت کیے ہوئے. اب کیا کوئی اہل ٹیچر ہی نہیں ہے پورے پنجاب میں؟ کوئی سینئر ٹیچر ہی نہیں ہے؟ کوئی سینئر آپ کو سمجھدار بندہ لگا ہی نہیں کہ آپ اس سے ٹیبل ٹاک کر کے یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر فرماتے؟ تو یہ پھر انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا. اپنا نیک نامی رکھیے، یہ مذاق نہ اڑوائے پوری دنیا میں کہ ہم ٹیچرز کے ساتھ کیا کریں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.